السلام علیکم دوستو، لو سٹوری میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کرنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملے۔ شکریہ۔ ڈرامہ تم صرف میری ہو کی پہلی قسط۔ شام کے بڑھتے ہوئے سائے اور موسم کے بدلتے تیور دیکھ کر نور کی جان پر پین آئی تھی۔ اس نے حاشر کو کوسنے کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے اپنی ڈپارٹمنٹ کا رخ کیا تاکہ بارش تیز ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر حاشر کا انتظار کر سکے، جو اس کی 20 بار یاد دہانی پر بھی ابھی تک اسے لینے نہیں پہنچا تھا۔ آج گھر جاتے ہی ابو سے شکایت کروں گی اور حارث بھائی سے بھی۔ نور نے تیز قدم اٹھاتے یونیورسٹی میں موجود چند نفوس کو دیکھا جو اسی کی طرح یا تو کسی کے انتظار میں بیٹھے تھے یا پھر لیٹ کلاس کے چکر میں اس وقت وہاں بارش میں خوار ہو رہے تھے۔ اف اللہ، کیا مصیبت ہے! تیز ہوتی بارش سے گھبراتے اس نے بھاگ کر اپنا اور ڈپارٹمنٹ کا چند قدم کا فاصلہ طے کیا، اور وہاں قدم رکھتے ایک اور مصیبت اس کے لیے تیار تھی۔ آج کا دن ہی منحوس ہے۔ ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ سناٹا دیکھ کر اس نے واپس پلٹنے کا سوچا، مگر اس سے پہلے ہی اسے میم فاطمہ اور میم ہینا اسٹاف روم میں بیٹھی نظر آ گئی۔ شکر ہے کوئی تو ہے یہاں، دل میں کہتے اس نے سامنے کلاس کا رخ کیا تاکہ اپنے بیگ سے موبائل نکال کر حاشر کا پوچھ سکے، مگر قسمت یہاں بھی اسے دغا دی چکی تھی۔ اس کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہوتی موبائل بس بند ہونے کے قریب تھا۔ اللہ، یہ ساری مصیبتیں میری زندگی میں آج ہی آنی تھی۔ خود کلامی کرتی اس سے پہلے کہ وہ میسج ٹائپ کرتی، اسکرین آر جے کے نام سے بلینک ہوئی۔ کہا ہو کہیں اپنی خالہ زاد کے خیالوں میں کھو کر اپنی 4 سالہ پرانے دوست کو تو نہیں بھول گئی۔ غصے والے اور شکی ایموجی کے ساتھ سینڈ کیے گئے میسج پر اب نور نے ابرو اچکاتے آنکھوں نکالے اور نقاب اتارنے کی زحمت کیے بغیر ہی چیئر پر بیٹھتے میسج ٹائپ کرنے لگی۔ یونی ہوں اور خالہ زاد سے 1 مہینے بعد شادی ہے، ابھی ہوئی نہیں کہ اس کے خیالوں میں کھو جاؤں۔ اور رہی بات 4 سال پرانے دوست کی، اس سے میں 1 گھنٹے میں گھر آ کر بات کرتی ہوں۔ ناراضگی والی ایموجی کے ساتھ اس نے حاشر کے بجائے آر جے کو میسج سینڈ کیا تاکہ وہ پریشان نہ ہو، جو ان 4 سالوں میں اس کے لیے ایک اچھے دوست کے ساتھ ساتھ اپنی نرم اور خیال کرنے والی طبیعت کے سبب نور کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا، اور اس نے آج تک کبھی نور سے غیر اخلاقی بات نہیں کی، اور اس کی شادی پر وہ سب سے زیادہ خوش تھا۔ ہر معاملے میں نور کا ساتھ دینا، اس کی ہر بات کو اہمیت دینا، ہر تکلیف میں اس کا ساتھ رہنا، حتیٰ کہ اس کے سر درد پر وہ ساری رات جاگتا اور بے چین رہتا اور بار بار اسے میسج کرتے اس کی طبیعت کا پوچھتا، جس سے نور اکثر تنگ بھی آیا جایا کرتی تھی، پر اس کا فکر کرنا، ہر وقت اس کے لیے بے چین دیکھنا اب نور کو بھی اچھا لگتا۔ اس کا موبائل آف ہو گیا۔ اوف، اب کیا کروں؟ میں موبائل ہاتھ میں لیے اس نے متلاشی نظروں سے باہر دیکھا، جہاں کچھ لوگ ڈپارٹمنٹ میں وقفے سے داخل ہو رہے تھے، جو شکل سے تو یونی کے اسٹوڈنٹ ہی لگ رہے تھے، مگر پھر بھی نور کو ایک ساتھ تقریباً 20 کے قریب لوگ دیکھ کر گھبراہٹ ہوئی۔ تبھی وہ اپنا نقاب ٹھیک کرتے، گاؤں پر لگی مٹی کو صاف کرتے، بیگ اٹھاتے کمرے سے باہر نکلنے لگی تاکہ دوبارہ سے گیٹ کے پاس جا سکے، مگر جیسے ہی اس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے، ان میں سے ایک شخص جس کا چہرہ باقیوں کی نسبت رومال سے ڈھکا ہوا تھا اس کی طرف آیا۔ علیان، یہاں آؤ۔ اس لڑکے نے اپنی ہی جیسی خوبرو نوجوان جو ہاتھ میں کچھ کاغذات پکڑے کھڑا تھا اسے اشارہ کرتے کمرے کی طرف آنے کا کہا، اور باقی کو آنکھ کے ذریعے سب پر نظر رکھنے کا کہا۔ تبھی 2 شخص اسٹاف روم اور باقی دوسرے کمروں کی جانب بڑھے۔ نور نے یہ سب دیکھ کر بیگ سنبھالتے ہوئے جلدی سے باہر کا رخ کیا، مگر اس سے پہلے ہی رومال والے شخص نے اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روکا۔
کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ نور نے گھبراہٹ کے باوجود دلیری کا مظاہرہ کرتے اس کی کالی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، اور تم سے مجھے کبھی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ علیان کو اشارہ کرتے اس نے نور کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، تو وہ 2 قدم پیچھے ہوتے کمرے میں واپس اسی کرسی پر جا بیٹھی جس پر وہ پہلے بیٹھی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو۔ اس لڑکے کے ساتھ مزید 5 لوگوں کو کمرے میں داخل ہوتے اور دروازہ بند کرتا دیکھ کر اب صحیح معنوں میں اس کی جان نکلی تھی۔ اس نے کاپوش لڑکے کے آگے ہاتھ جوڑتے کہا، تو وہ اس کی خوف سے بڑی آنکھوں کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تک میں ہوں یہاں، کیا دنیا کا کوئی شخص بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بس پرسکون رہو۔ اور قاری صاحب آپ شروع کریں۔ اس کے گلے میں اس کا یونیک کارڈ، جس میں اس کے شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ سکندر صاحب کی بھی ایک شناختی کارڈ کی کاپی موجود تھی، جو نور نے اپنے بہل کر طبیعت کی وجہ سے اس میں رکھی تھی تاکہ کل فارم فل کرتے وقت اسے پریشانی نہ ہو۔ نکال کر ایک شخص جو شکل سے قاری یا کسی مسجد کا امام لگ رہا تھا، ان کو پکڑاتے ہوئے باقی سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود بھی نور کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ نور، جس کی خوف کی وجہ سے بولتی بند ہو چکی تھی، اس نے گٹی ہوئی آواز میں اپنے پاس اس نے کاپوش کو بیٹھتے دیکھ کر پوچھا، جس کا چہرہ رومال کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ نکاح کر رہا ہوں تم سے، کالی آنکھوں والی شخص نے جتنی تسلی سے جواب دیا، اس نے اتنی ہی حیرت سے اس کے ساتھ ساتھ ان 5 نفوس کو دیکھا جو کہیں سے بھی غنڈے یا چور نہیں لگ رہے تھے۔ تو دوسری قسط بہت جلدی آئے گا، تو سبسکرائب اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ دوسری قسط اور باقی دلچسپ ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔